بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس پر اپنا خاص فضل فرما کر ولایت سے سرفراز فرماتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہی محبت مخلوق خدا کو کھینچ کر ولایت کے ان درخشاں ستاروں کے در پر لے آتی ہے، جہاں خلق خدا کو اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، رہنمائی اور قرب الہی پانے کے مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق خدا کو فیض اور برکات پہنچاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ خلق خدا کبھی اس فیض و برکت کو وعظ و نصیحت سے پاتی ہے، کبھی اولیاء اللہ کے حسن اخلاق اور عمل سے اپنے باطن کو روشن کرتی ہے، تو کبھی یہی مخلوق اس فیض کو کرامات کی صورت میں دیکھتی ہے اور اپنے ایمان کی کلی کے کھلنے اور عقیدت کی گرہ کے مضبوط ہونے کا سامان کرتی ہے۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بھی بے شمار افراد نے فیض پایا ہے، پا رہے ہیں اور تا قیامت پاتے رہیں گے، اور بلکہ انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت بھی فیوز و برکات سے حصہ پائیں گے۔ آپ کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور غوث پاک کی ایک ایسی کرامت کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، شیخ محمد بن الحمدنی علیہ رحمہ تعریر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو ناپا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ علیہ رحمہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا تو بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضا حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی بارات کو ڈوبے باقی رہی، نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں دلہا و دلہن اور باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ ناظرین، اس مشہور و معروف کرامت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند مشہور کرامتیں جو کہ مولود شریف اور وعظ وغیرہ میں بیان کی جاتی ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ ایک بڑھیا لب دریا بیٹھی روتی تھی، اتفاقاً حضرت کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس قدر کیوں روتی ہو؟ بڑھیا نے عرض کی، حضور، میرے لڑکے کی 12 برس ہوئے یہاں دریا میں ماں سامان کے بارات ڈوبی ہے، میں یہاں آ کر روزانہ روتی ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو آپ کی دعا کی برکت سے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات ماں کل سامان کے صحیح و سالم نکل آئی اور بڑھیا خوش و خرم
اپنے مکان کو چلی گئی۔ شرعاً اس روایت کو بیان کرنا مجلس مولود شریف یا واعظ وغیرہ میں درست ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ اگرچہ یہ روایت نظر سے نہیں گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، تو اس لیے اس کا انکار نہ کیا جائے۔ ناظرین، اسی مشہور و معروف کرامت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس کی ڈوبی بارات کو صحیح سلامت نکالا اور وہ لوگ بہت عرصہ زندہ رہے ہوں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر آگے جا کر لکھتے ہیں اس بارات کے دلہا کا نام سید کبیر الدین ہے اور لقب دریائی دلہا، اب انہیں شاہ دولہ کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف گجرات مغرب پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کی عمر شریف تقریباً 600 سال ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں اور آپ نے ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے قدم شریف سے ٹپکتے ہوئے قطروں کے 5 چلو پانی پی لیا۔ فی چلو 100 سال عمر عطا ہوئی، جو عمر اپنے گزار چکے تھے اس کے علاوہ تھی۔ آپ کی وفات شریف 1000 ہجری کے بعد ہے۔